ملفوظات مہریہ کے اندر حضرت قطب الاقطاب، غوث الاغواث، مرجع الاوتاد، دافع الفساد حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز، ملفوظ نمبر 143 143 حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سیال شریف کے ارادے سے گولڈا شریف سے چلے، سہاوا اسٹیشن پر رکے، مشتاقان دید نے زیارت کی اور دست بوسی کی اور عرض بھی کی. حضرت سنا ہے سیال شریف کے قرب و جوار کے اندر اور گرد نواح کے اندر وبا طاعون کی پھیلی ہوئی ہے، تو ہم وہاں نہیں جانا چاہتے. آپ کی زیارت مقصود تھی، جہاں زیارت ہو گئی سہاوا اسٹیشن پر، ہم سیال شریف نہیں جائیں گے. حضرت قطب عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، احتیاط بہتر ہے، حفاظت کر لو، بے شک تم نہ آؤ، لیکن میرے بارے میں اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو حضرت مہر علی نے فرمایا ہرچ باتا باد آنجا میر اویم مسکن شاہ است آنجا میر اویم. آپ نے فرمایا ہرچ باتا جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو، جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو، میں تو وہاں پر ضرور جاؤں گا. حضرت آپ کے جانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے جانے کی وجہ یہ ہے مسکن شاہ است آنجا میرا ویم، اس لیے کہ وہاں میرے محبوب کا مسکن ہے. اور عاشق کو معشوق چاہیے، طالب کو مطلوب چاہیے، قاصد کو مقصود چاہیے، محب کو محبوب چاہیے، اور مرید کو اپنا پیر اور شیخ چاہیے. فتنے سے بچنے کے لیے شیخ کے آستانے کو نہ چھوڑنا. طاعون کا فتنہ ہو، وبا کا فتنہ ہو، غلط فضا کا فتنہ ہو، اور پھر مولویوں کی غلط تقریروں کا فتنہ ہو، جس قسم کا بھی فتنہ ہو، اس سے حفاظت کے لیے اپنے شیخ کے آستانے کو نہ چھوڑا جائے. چنانچہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس ملفوظ کے اندر دو باتیں ہمیں حاصل ہوئی. آپ نے فرمایا فتنے سے بچنے کے لیے دو باتوں کو نہ چھوڑنا. پہلی بات یہ ہے کہ کبھی شیخ کا مسکن نہ چھوڑنا، اور دوسری بات یہ ہے کبھی شیخ کا مسلک نہ چھوڑنا. اگر شیخ کا غور، شیخ کا مسکن چھوڑ گئے فتنے میں آ جاؤ گے، اور اگر شیخ کا مسلک چھوڑ گئے پھر بھی فتنہ چھا جائے گا. اب دیکھنا ہوگا ہمارے شیخ کا مسئلہ کیا ہے. متوحد بانواع المصنوعات، متفرد باختراع المخلوقات، متعالی عن الجنس والجہاد، وحدت الشہود کا نہیں وحدت الوجود کا تھا. ہمارا بھی وہی ہوگا. ختم نبوت کے بارے میں آپ کی جو تعلیمات تھیں وہی ہمارے لیے کافی اور شافی ہے. اور پھر ہمارے شیخ حضرت نصیر ملت کا ایمان ابو طالب کے بارے میں کیا مسلک تھا. شیخ کا مسکن بھی نہیں چھوڑنا، شیخ کا مسلک بھی نہیں چھوڑنا. ہاں جی، شیخ کا مسلک آپ کے لیے شیخ کیسے قابل حجت بن گیا؟ آئیے شرع قائد کے اندر جو حاضر سروس مدرس ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علامہ تفتزانی نے کیا لکھا. اسباب العلم ثلاثۃ، علم 3 چیزوں سے آتا ہے. اعتراض وارد ہوا کہ علم تو 6 چیزوں سے آتا ہے، تم نے 3 کا ذکر کیوں کیا؟ تفتزانی نے قلنا سے جواب دیا، قلنا ھذا علی عادت المشائخ فی الاقتصار علی المقاصد. یہ شرع قائد کی عبارت ہے. آپ نے فرمایا قلنا، جو عبد الغفور پڑھاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. ایک جواب اقولوں سے دیا جاتا ہے جس پر مجیب کو یقین نہیں ہوتا، اور ایک قلنا سے دیا جاتا ہے ماضی تحقق پر دلالت کرتی ہے. قلنا ماضی ہے. گویا تفتزانی نے کہا مجھے اس پر یقین کامل ہے، میں 3 کا ذکر کروں گا 6 کا نہیں. کہ علم 3 چیزوں سے آتا ہے، عقل سے آتا ہے، خبر صادق سے آتا ہے، حواس سے آتا ہے. بس میں وجدان کو نہیں بیان کروں گا، میں تجربے کو نہیں بیان کروں گا، میں قوت حدسیہ کو بیان نہیں کروں گا. کیوں؟ فرمایا ھذا علی عادت المشائخ، یہ میرے شیخ کا طریقہ تھا. میں نہ تمہیں جانتا ہوں نہ تمہیں مانتا ہوں. میرا شیخ جب پڑھاتا تھا 3 کا ذکر کرتا تھا، میرے لیے وہی 3 کافی ہے، اس لیے کہ میرے یہ شیخ کی عادت ہے. یاد رکھنا تفتزانی کے لیے شیخ کی عادت، شیخ کی عادت، الفاظ پر غور کرنا. تفتزانی کے لیے شیخ کی عادت قابل حجت بن گئی، اور ایمان ابو طالب پر ہمارے نصیر ملت کی عادت نہیں تھی، نصیر ملت کی تحقیق تھی. اگر شیخ کی عادت کا تعلق الفروق اللغویہ میں موجود ہے. عادت کا تعلق ذات سے ہوتا ہے،
تحقیق کا تعلق مستند حوالہ جات سے ہوتا ہے. اگر شیخ متبع الشریعت، شیخ کی عادت قابل حجت بن سکتی ہے، متبع الشریعت شیخ کی تحقیق نہیں، کیوں نہیں قابل حجت اور قابل دلیل بن سکتی؟ تو پتہ چلا حضرت نصیر ملت کوئی عام ہستی نہیں تھے، متبع الشریعت تھے، خودی کے عرفان کا مرکز تھے، غازہ استغنا سے مزین تھے، تخلیقی صلاحیتوں کے امین تھے، دنیا تصورات میں کوچے جار کے مکین تھے. حضرت نصیر ملت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بارگاہ ایزدی سے خطابت فی البدی کا حظ وافر نصیب ہوا تھا. آپ کے خطاب کے اندر استعارات کا استعمال بھی ہوتا تھا، اشاروں سے اشارے بھی ہوتے تھے، مدلل گفتگو بھی ہوتی تھی، مفصل جو بجو بھی ہوتی تھی، نظریہ باطلہ کی تردید بھی آپ کے خطاب میں ہوتی تھی، اور آپ کے خطاب میں عقیدہ حق کا اثباتی جائزہ بھی پیش کیا جاتا تھا. آپ کے خطاب کے اندر شوق کا کلام، شوق کی زبان، درد بھرے اشعار، محبت بھرے جملے، مقتضل حال سے شناسائی کے ساتھ ساتھ حضرت نصیر ملت کے خطاب کے اندر سامعین کے جذبات کا احترام بھی ہوتا تھا، الفاظ و انداز کی جدت کا التزام بھی ہوتا تھا. اسی لیے حضرت نصیر ملت پیمان شب میں خود فرما گئے، خوف آتا ہے خود مجھ کو نصیر اپنے ہی فن سے، خوف آتا ہے خود مجھ کو نصیر اپنے ہی فن سے، اور ہم اپنا وہ کلام ہم جہاں بھی جائیں اپنے شیخ کا مسلک بیان کریں، جہاں بھی جائیں اپنے شیخ کا مسلک بیان کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی وہ گفتگو، وہ بات نامکمل سمجھتے ہیں جس میں ہم اپنے شیخ کی بات نہیں کرتے. تیری بات میں کسی بات کی جو نہ بات ہو تو وہ بات گیا، تیری ذات میں میری ذات میں کسی ذات تیری ذات کا جو نہ عشق ہو تو وہ ذات گیا، میری رات میں تیری رات کا جو نہ ذکر ہو تو وہ رات گیا، جو حیات تیری حیات سے نہ حیات ہو تو حیات گیا، میری شام میں میری رات میں میری بات ذات صفات میں تیری دل لگی کے سوا ہے کیا میری داستان حیات میں. اللہ تعالیٰ ان جملوں کو اپنی بارگاہ میں پذیرائی کے اعزاز سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.